बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दहशत गर्दी तो बहुत हो रही है, लेकिन अलमिया ये है कि न तो आलमी सतह पे दहशत गर्दी की कोई मुतय्यन तारीफ़ हुई है और न पाकिस्तान में वाज़ेह तारीफ़ दहशत गर्दी के लफ्ज़ की गई है। लेकिन गुज़िश्ता 22 सालों में बहुत सारे लोगों को दहशतगर्द करार देकर मारा गया, गायब कराया गया या फिर उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए गए। इसी तरह माजी के इन सालों में जब हुकूमत और रियासती इदारों ने चाहा अपने किसी नक़ाद पर इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा कायम कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग अगर दहशत गर्द की तारीफ़ पर पूरा उतरते थे, उन्हें इसलिए आज़ादी के साथ घूमने दिया गया कि वो रियासत या हुकूमत के लाड लेते हैं। इमरान खान साहब वो सियासतदान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने सियासी मुखालिफिन पर दहशत गर्दी और गद्दारी के फतवे लगाए, और उनकी हुकूमत में सबसे ज़्यादा सियासी मुखालिफिन रियासती इदारों की मदद से गिरफ़्तार हुए। इसी तरह रियासती इदारों पर जायज़ तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमात कायम हुए, लेकिन मकाफ़ात अमल के कानून के तहत 9 मई को इमरान खान की जमात के लोग न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात पर हमलावर हुए, बल्कि शहदा की यादगारों और एम आलम के जहाज़ तक को जला डाला। अब PTI के मुखालिफिन उसको दहशतगर्द जमात का ताना दे रही है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान और उनके साथी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। मैं फतवे लगाने के काबिल हूँ और ना इसका कायल, इसलिए कभी किसी को गद्दार का टाइटल दिया, दहशतगर्द का, मुनाफिक का और ना गैर मुहिब वतन होने का। जब इमरान खान की हुकूमत में PTI के वज़रा और बिलखसूस पख्तून वज़रा पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अहदेदारों को मुल्क दुश्मन करार देते थे या फिर मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्दी से जोड़ते थे, तो मैं न सिर्फ उनके इस रवैये पर मीडिया में शदीद तनकीद करता रहा, बल्कि खलवतों में भी उनको समझाता रहा कि आप लोग दलील से उनके रवैये या बात को गलत कहें, लेकिन किसी जनरल या कर्नल की खुशी के लिए उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन या बैरूनी एजेंट के अलक़ाबात से याद ना करें। अब एक तरफ PTI कह रही है कि उसके ख़िलाफ़ रियासती दहशत गर्दी हो रही है, और दूसरी तरफ हुकूमत और PTI के नक़ाद कह रहे हैं कि PTI सियासी जमात नहीं रही, बल्कि 9 मई के बाद वो दहशतगर्द जमात बन गई है। सवाल ये है कि दहशतगर्द कौन है? इसके जवाब में अर्ज़ है कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी से जन्म लेती है। सादा अल्फाज में इंतहा पसंदी का मफ़हूम ये है कि आप सिर्फ़ अपनी बात को दुरुस्त कहें और बाकी हर किसी की बात को गलत कहें। सिर्फ ये नहीं, बल्कि अपनी बात या नज़रिए में किसी गलती के इम्कान को तस्लीम ना करें और मुखालिफ बात या नज़रिए में सदाकत के इम्कान को तस्लीम ना करें। यानी सिर्फ अपनी पार्टी, अपने लीडर और अपने नज़रिए को दुरुस्त और बाकियों को मुकम्मल तौर पर बातिल समझना और उसमें किसी शक के इम्कान को तस्लीम ना करना इंतहा पसंदी है। अब इस हवाले से देखा जाए तो इमरान खान साहब ने PTI को एक लिहाज से इंतहा पसंद जमात बना दिया था। वो सिर्फ अपने आप को फरिश्ता और बाकी सब सियासी लीडरों को चोर, डाकू और मुनाफिक कहते रहे। इसी तरह उनके पैरोकार भी अपने लीडर के यहाँ किसी गलती के इम्कान को तस्लीम नहीं करते थे और किसी और मुखालिफ लीडर के यहाँ किसी खूबी की मौजूदगी को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, बल्कि इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातों को सियासी जमातें और सियासी लीडरों को सियासी लीडर तस्लीम करने को भी तैयार नहीं थे। अपनी हुकूमत में भी वो ये कहते रहे कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा और न कभी उनके साथ बैठे, जबकि हुकूमत से निकलने के बाद भी कहते रहे कि मुखालिफ सियासी लीडर चोर हैं और चोरों से मेरी बात नहीं हो सकती। यूँ मैं समझता हूँ कि PTI को धीरे धीरे इमरान खान साहब ने सियासी जमात से इंतहा पसंद जमात बना दिया था। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इंतहा पसंदी की तारीफ यूँ की गई है कि बिलीफ इन एंड सपोर्ट फॉर आइडियाज़ that are very far from what most people consider correct or reasonable। यानी आप उस बात पे यकीन करें, उसको अपना अक़ीदा बनाएं और उसी को हक़ समझें कि जिसको अक्सरियती लोग उसी तरह नहीं समझते। इसी तरह दहशतगर्दी की तारीफ़ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यूँ की गई है कि द यूज़ ऑफ वायलेंट एक्ट्स to frighten the people in an area is a way of trying to achieve a political goal।
یعنی آپ خوف اور دہشت کے ذریعے اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو ڈرا کے، یعنی اپنے سیاسی نظریات اور مقاصد کو تشدد طاقت، خواہ وہ عوامی طاقت ہو یا پھر بندوق کی طاقت ہو، اس کے ذریعے یا پھر متشددانہ اقدامات سے حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا نام دہشت گردی ہے۔ سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنی بات، اپنے نظریے، اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کو ہی درست سمجھنا اور باقی سب کو غلط سمجھنا انتہا پسندی ہے۔ اور پھر آپ جب اپنی اس بات کو، اس نظریے کو طاقت کے ذریعے، خواہ وہ عوامی طاقت ہو یا بندوق کی طاقت ہو، اس کے ذریعے اپنے اس نظریے یا اس بات اور اس مطالبے کو منوانا چاہے، مسلط کرنا چاہے تو اس کا نام دہشت گردی ہے۔ بظاہر تو ٹی ٹی پی کا مقصد بھی انتہائی نیک یعنی اسلامی نظام کا نفاذ ہے۔ اسی طرح بظاہر تو بلوچستان کے لوگوں کے شکوے بھی جائز ہیں، اور بظاہر بلوچ عسکریت پسند اگر ان کا حق مانگتے ہیں تو اس حد تک ان کی بات بھی درست ہے، لیکن ہماری ریاست انہیں دہشت گرد اس لیے کہتی ہے کہ وہ طاقت کے بل پر اسلام نافذ کرنا یا پھر بلوچستان کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنے آپ کو حق و جانب سمجھتا ہے اور باقی سب سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنوں کے ذریعے، جس کے بنیادی اسکرپٹ میں ان کو پلان کرنے والوں نے 100 سے زائد بندوں کو مروانا بھی شامل کیا تھا، اس کے ذریعے انہوں نے اپنے سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پھر لاک ڈاؤن کے ذریعے اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر یہ ایک اور کوشش کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اور قوانین کا خوف دلا کر انہوں نے اپنے نقادوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد بھی وہ عدالتی یا پارلیمانی طریقے کی بجائے عوامی طاقت سے حکومت اور ریاستی اداروں کو خوفزدہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دی، ججز کو بھی دھمکیاں دی، اپنے ساتھ ہجوم لا کر عدالتوں کو بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، جبکہ 9 مئی کو انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ذریعے ملک بھر میں فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنا کر اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ گویا پروپیگنڈا کر کے صرف اپنے آپ کو حق اور باقی سب کو باطل کہنا یا پھر عوامی طاقت کے ذریعے مخالفین کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی بات منوانا ان کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم ہے یا کہ ایک پرامن سیاسی تنظیم ہے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو عافیہ صدیقی کے معاملے کا ذکر کریں گے اور سینیٹر مشتاق احمد خان سے بات کریں گے کہ ان کی اس سلسلے میں عافیہ صدیقی سے ملاقات کیسی رہی اور ان کی رہائی کے کیا امکانات ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ایک پاکستانی عافیہ صدیقی جو امریکی یونیورسٹی میں پڑھی تھی، ان کو 2008 میں گرفتار کر لیا گیا تھا امریکن فورسز کے ہاتھوں، اور پھر 2010 میں انہیں 80 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور اس وقت انہیں امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک میڈیکل سینٹر میں قید رکھا گیا ہے، جہاں پہ ذہنی مریضوں کو قید رکھا جاتا ہے۔ ان کی رہائی کے سلسلے میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی بہن فوزیہ صدیقی اس وقت امریکی ریاست ٹیکسس میں موجود ہے، اور ان کی عافیہ صدیقی سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو مشتاق احمد خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو کس حالت میں پایا، کن سے ان کی ملاقاتیں رہیں، اور عافیہ صدیقی کی رہائی کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ مشتاق صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات ہو گئی عافیہ صدیقی سے اور وہ کس حال میں ہے؟ شکریہ سلیم صافی صاحب۔ ہمارے اس دورے کا مقصد بھی مین یہی تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کر لیں، اور سوشل ملاقات اور لیگل ملاقات، یعنی میں اور ڈاکٹر فوزیہ ان کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ لیگل ملاقات ایک علیحدہ وہ ہوتی ہے وکیل کی۔ تو الحمدللہ یہ 3 دن ہماری ملاقاتیں ہوئی،
डॉक्टर फौजिया की भी, और 3-3 घंटे, और इसके अलावा फिर आफ्टरनून जो है वो फिर वकील की अलग मुलाकात जो लीगल मीटिंग होती थी वो उनके साथ हुई। तो जो हमारे दौरे का बुनियादी मकसद था कि हम उन तक एक्सेस करें। 20 साल में पहली मर्तबा उनकी अपनी बहन से मुलाकात हुई, और मेरे ख्याल में कोई 13 साल बाद कोई सेनेटर उनके साथ पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान का कोई आया था। अगरचे पहले 13 साल पहले एक वफद आया था, लेकिन वो सरकारी था। मैं तो आपको पता है प्राइवेट हैसियत में आया हूँ, अपने खर्चे पे आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दिन मुलाकातें भी हुई, लीगल मुलाकातें भी और सोशल भी, और तफसील के साथ हमने उनको उनकी काउंसलिंग की, उनको हिम्मत दी और उनके हाल अहवाल से आगाही हासिल की। अच्छा, मैं तो ख़ुद एक मरतबा टेक्सास और एल पासो के जेलों को देखने का मौका मिला है, विज़िट वहाँ का कराया था हमें। बज़ाहिर तो वहाँ पे हर तरह की सहूलतें होती हैं और कैदी होता है उसको बड़ा VIP ट्रीटमेंट मिलता है। तो आफिया सिद्दीकी क्या कह रही थी, वो उनको किस हालत में रखा गया है? देखिए, आफिया सिद्दीकी की जो फिजिकली वो अनवेल है, साइकोलॉजिकली भी वो अनवेल है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उनको FMC कॉल्सवेल में रखा गया। ये फेडरल मेडिकल सेंटर है। ये आप उसे कह सकते हैं कि ये बीमार, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों का जेल है। अच्छा। ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बीमार कैदियों का जेल है। FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। तो वो बीमार है, उनकी सेहत में डिके वाज़े नजर आ रही है, उनकी मेंटल हेल्थ में डिके वाज़े नजर आ रही है, और उनके सामने के 4 दांत टूट चुके हैं। ये तो कहते हैं उसके ऊपर कैदी ने हमला किया था और गर्म कॉफी का मग उसके ऊपर गिराया था। सामने 4 दांत बिल्कुल टूटे हुए ऊपर के। इसी तरह उनके कान के पीछे सर में जख्म लगी है, जिसकी वजह से उनकी समात भी वो मुतासिर हो चुकी है और सुनने में उनको तकलीफ है। और फिर आप देखें कि उनको इंतहाई जो खतरनाक कैदियों के उसमें रखा गया है। हमने देखा उनको जंजीरों में लाया जाता था, जंजीरों में वापस ले जाया जाता है, और 24 घंटे उनकी निगरानी, 4-5 बंदे उनके ऊपर निगरानी करते हैं। यहाँ तक कि उनके वॉशरूम्स के अंदर भी सर्वेलेंस होती है। तो वो आप अंदाजा कर लें कि किस हालत में होगी। बिल्कुल खौफ की एक हालत में, बहुत तकलीफ में है, शदीद किस्म की एक स्ट्रेस के अंदर वो जिंदगी गुजारी। मैं तो हैरान हूँ कि इतने तवील अरसे तक इंसान कैसे इस तरह बदतरीन किस्म की एक साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर रह सकता है। तो इस सिलसिले में कोई अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें हुई हैं या कोई प्लान्ड है आपकी अमरीकी हुकाम से मुलाकातें? मेरी आज तो ये मुलाकातें बुनियादी तौर पर तो ये 3 दिन मुलाकातें ये अहम थी, ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मुस्लिम कम्युनिटी जो हम अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 बड़े शयूख हैं, यासर काजी, उनकी मस्जिद में अभी इशा के बाद प्रोग्राम था और मोर देन 1000 मर्द खवातीन थे। और कल जुम्मे का खुतबा जो है, चूंकि हमें एक दिन पीछे है, अमेरिका एक दिन पीछे है पाकिस्तान से, तो यहाँ कल जुम्मा है, यानी आज सुबह 5 बजे यहाँ इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दिन जुम्मे का शुरू हो गया है। तो आज जुम्मे का नमाज में वहाँ पे प्रोग्राम है शेख सुलेमान की मस्जिद के अंदर। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो शयूख हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल एक बेदारी है मर्द खवातीन के अंदर। उन्होंने आसिया रिहाई मूवमेंट बिल्कुल स्टार्ट की है, उसके लिए लीगल सपोर्ट का भी, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का भी। ये कहते हैं हम खुद अब जेल जाएंगे, लीगल तरीके से उनके साथ मुस्तकिल मुलाकातें करेंगे ताकि उनको तन्हाई से निकालें। इसी तरह मैं अमरीकी सफारत खाने वाशिंगटन DC जा रहा हूँ। पाकिस्तानी सफारत खाने में मंडे को, पीर के दिन, सफीर साहब के साथ एक मीटिंग है। टर्किश एम्बेसी में जा रहा हूँ, टर्किश एम्बेसडर से बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे दावत दी है, उनके साथ भी मीटिंग है। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका यहाँ पे मीडिया के जो पर्सन्स हैं उनके साथ भी मिलूंगा, और मेरी कोशिश है, मैंने चेयरमैन सेनेट से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो US प्रेसिडेंट को खत लिखे, US वाइस प्रेसिडेंट को खत लिखें। मैं खुद UN सेक्रेटरी जनरल को खत लिख रहा हूँ, बल्कि लिख चुका हूँ, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी एज ए सेनेटर पाकिस्तान उनको खत लिख रहा हूँ कि वो आसिया के केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर वो बीमार है, शदीद बीमार हैं और पाकिस्तानी शहरी है, तो उनके ऊपर रिव्यू करें और उनको रिहा करें। तो मैं आपको ये बताऊं, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ भी जो इंसाफ का कत्ल होता है वो ठीक है, किसी
व्हाट्सएप कॉल के ऊपर नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम के अंदर खुद फ्लॉज है, इस सिस्टम के अंदर खुद कमजोरियां हैं। जो इस वक्त ऑप्शन हमारे पास है 3, सलीम सावी साहब, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर आपके तवज्जुह से कौम को बताऊं। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इस मुकदमे को, यानी हमसे मुराद हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बने, इसको रिव्यू करें, इसके जो गवाहान है उसको बुलाएं और उनके ऊपर वर्क कर लें। रिव्यू में बिल्कुल चांस है कि गवाह मुनहरिफ हो जाएं। 20 साल के बाद उन्होंने ग्वांटानामो बंद कर दिया, 21 साल के बाद रब्बानी बिरादरान आ गए, 20 साल के बाद सैफुल्लाह पराचा आ गया। तो अब इनको एहसास हो गया है अमेरिका के अंदर लोगों को कि हमने बहुत बुरा किया है, इंसानी हुकूक का कत्लेआम किया है। तो एक मुकदमे का रिव्यू, कि इसको रिव्यू किया जाए, तो ये मुमकिन है। दूसरा, कंपेशनेट ग्राउंड पे रिलीफ एंड रिलीज, ये बिल्कुल मुमकिन है। इससे जो बीमार हैं, इसकी बीमारी की वजह से उनके 10 साल का आप रिकॉर्ड, 10 साल अमेरिकी जेल में उसके हो गए हैं, 20 साल पाकिस्तान से जो हाइप थी वो हो गए। आप वो रिकॉर्ड निकालें और उस रिकॉर्ड में वाजिब तौर पर वो खुद इस मेडिकल सेंटर में है, इसकी बुनियाद पर आप जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका को आप अपील कर सकते हैं और कंपेशनेट ग्राउंड पे रिलीफ और रिलीज, जो सजा काफी वो काफी हो गई, अब इसको रिलीज करो, पाकिस्तान भेजो। लेकिन मुश्ताक साहब, एक तो गुआंतानामो बे जैसी जेलें थी जो कि अमेरिका ने इसलिए बाहर बनाई हुई थी, फौजी अदालतें थी और वहाँ पे अमेरिकी कानून का इतलाक़ भी नहीं होता था, उसके ख़िलाफ़ आप किसी अदालत में भी अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन मुसीबत ये है कि आफिया सिद्दीकी को जो सज़ा मिली है वो अमरीकी अदालत से मिली है। तो अब ऊपर की सतह की अदालत के सिवा क्या वहाँ की हुकूमत अगर चाहें तो उनकी रिहाई में कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दई बनना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊं कि ये ट्रम्प जब चेंज हो रहा था, उस वक्त अगर पाकिस्तान की हुकूमत चाहती तो उस वक्त अमरीकी सदर के पास ये इख्तियार होता है, वो जो 1.5-2 महीने का वक्त होता है क्लेमेंसी पिटीशन, कि वो बहुत बड़ी बड़ी सजाओं को माफ कर सकता है। और इस वक्त भी अमेरिकी सदर इस सजा को माफ कर सकता है। उसको अगर रहम की अपील की जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल ये माफ हो सकता है। लेकिन असल मसला तो मैंने कल भी ये कहा है कि आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, आफिया की रिहाई की चाबी इस्लामाबाद में है और पाकिस्तान की हुकूमत की ईवानों में है। वो मुद्दे ही नहीं बनते। आपने दोहा पीस डील की, आपके पास ये मौका था, आपने दोहा पीस डील के बाद अमेरिका का विड्रॉल में ताउन किया, आपके पास ये मौका था। आपको पता है ब्रेकडाल नाम का एक दो और अमेरिकी कैदी जो थे वो तालिबान के कैद में थे और उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, तो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल इशू बन गया था, पाकिस्तान ने उनको रिलीज किया। तो वो आपके पास एक लीवर था, खुद रेमंड डेविस का इशू, बाकी इशूज जो है वो आपके पास लीवर थे, लेकिन आपने उस लीवर को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आप मुद्दई नहीं है। तो हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई नहीं बनती, जब ये मुद्दई बन जाएगी तो आफिया हफ्तों और दिनों में वापस आ सकती है। ये जो बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे हुए हैं, तो इसमें उन्होंने भी इस इशू को किसी सतह पे नहीं उठाया? एक दफा भी गुज़िश्ता 20 साल में, मैं दावे से कहता हूँ, एक दफा भी रियासती सतह पर, मुमलिकती सतह पर, हुकूमती सतह पर अमरीकी सदर के साथ किसी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इशू नहीं उठाया। अच्छा, एक आप जब वाशिंगटन डीसी आएंगे, आपने दोहा एग्रीमेंट का जिक्र किया, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने करवाया था और आपने देखा होगा कि आजकल ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान में इमरान ख़ान साहब और उनके बारे में बहुत परेशान हैं। और अभी बुशरा बीबी गिरफ़्तार नहीं हुई थी कि उन्होंने वहाँ से उनके हक़ में ट्वीट दे दिया। तो आप अगर उनसे मुलाकात कर लें और उनसे ये जान सकें कि भाई आप अगर पाकिस्तान में बुशरा बीबी के लिए इतने परेशान हैं तो आफिया सिद्दीकी के मामले में आपकी कोई मदद वो क्यों नहीं कर रहे हैं, या दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने क्यों नहीं किया, तो क्या आप ज़ल्मे खलीलज़ाद से मुलाकात करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये मेरी तरजीह में है। हाँ। और मैंने इसके लिए कोशिशें शुरू की हैं, क्योंकि जिस आपने बहुत अच्छी बात की है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इसमें एक बड़ा वाइटल रोल किया था दोहा पीस डील में, और आसिया भी दरअसल उस अफगान जंग की एक आप से कह सकते हैं उसकी एक ज़मीमा है, उसी की बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ है। तो आपने जब अफगान जंग को बंद कर लिया और आपने ब्लैक लिस्ट से लोगों को निकाला और आपने मुआहिदा किया और आपने विड्रॉल कर दिया, तो आप उस जंग के जो बाकी मुतासिरीन हैं उनको भी माफ कर ले। तो मैं ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी ये कहूंगा कि आपका एजेंडा नामुकम्मल है। जब तक ये आफिया रिहा नहीं होती,
یہ بھی اس دوحہ پیس ڈیل کا ایک نتیجہ ہے کہ آسیہ کو یہاں ہونا چاہیے. تو میں کوشش کر رہا ہوں, میں اپنے سورسز سے لگا ہوں کہ میں زلمے خلیلزاد تک ایکسس کروں اور ان کو آسیہ کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ دوحہ پیس ڈیل ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ اس کو ریلیز کر لیں. بہت شکریہ جناب مشتاق احمد خان صاحب, اللہ کرے آشن میں کامیاب ہو. ناظرین ایک مختصر سی بریک. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین, حج مشکل اور افضل ترین عبادت ہے اور عازمین حج کی خدمت کرنا بھی افضل ترین عبادت ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ماضی میں نہ صرف یہ کہ بہت سارے بدبختوں نے حج کے اس نیک عمل کو بھی کمائی کا ذریعہ بھی بنایا تھا, لوگوں کو اوبلائج کرنے کا بھی ذریعہ بنایا تھا, اور یہ پیسے کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن گیا تھا, جس کی وجہ سے عموماً پاکستانی حجاج کو وہاں پہ بے تحاشا تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو آج ہم نے زحمت دی ہے وفاقی وزیر مذہبی امور و حج و سفران جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب کو, اور ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی وزارت نے اب کے بار کیا اقدامات کیے ہیں کہ ماضی کے ان قبیح اعمال کا اعادہ نہ ہو. بہت شکریہ طلحہ محمود صاحب. اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ ہوتے تھے, کوٹا کم ہوتا تھا. اب کے بار یہ کیا معاشی حالت کی وجہ سے ہمیں کچھ کوٹا واپس کرنا پڑا یا کہ کوئی اور وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو مہنگائی تو ایک ہے ہی اس ایک مسئلہ ہے, لیکن اتنا بھی نہیں ہے. اس کا مین پرابلم جو ہوا ہے جو واپس کرنے کا, وہ منسٹری آف فائنانس نے پیمنٹ دینی ہے ڈالر کے اندر باہر, اور منسٹری آف فائنانس نے اس دفعہ جو طریقہ کار کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ 4 حصوں میں جتنی بھی اپلیکیشن تھیں ان کو 4 حصوں میں بانٹا تھا. یہ تقریباً 1,79,210 کا ہمیں کوٹا ملا تھا سعودی عرب سے. تو اس میں انہوں نے 50% جو تھے اپنا پرائیویٹ آپریٹر اور 50% گورنمنٹ کا, اس 50% کا بھی 50-50 انہوں نے کیا تھا. اوورسیز پاکستانی بھیجیں باہر سے پیسے, اور پھر وہ پاسپورٹ بھی بنائیں اور وہ پھر پاکستان کے تھرو جو ہیں وہ حج پہ جائیں. تو اس میں انہوں نے بڑا وہ جو بنایا سسٹم, وہ سسٹم چلا نہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو اپلیکیشن آئی تھیں وہ 7,000 کے قریب آئی تھیں, 44,000 کی جگہ. اور باقی جو اپلیکیشن تھیں وہ خیر زیادہ آئی تھیں, وہ 72-73,000 کے قریب آئی تھیں. پھر بعد میں فیصلہ یہ کیا کہ جو فورن والا تھا وہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں, تو 72-73,000 ہم نے ڈائریکٹ ہی سارا کر دیا تھا بک جتنا تھا. تو بیچ میں ہماری کوئی 8,000 کے قریب جو ہے وہ بچتا تھا, وہ بھی ہم چاہ رہے تھے کہ یہ 8,000 جو ہے یہ ہم یوٹیلائز کر لیں. اس کے لیے $24 ملین چاہیے تھا جو باہر بھجوانا تھا. تو منسٹری آف فائنانس کے پاس فائنانس کا پرابلم تھا. اب جو پرابلم آ رہا ہے وہ تو خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا, وہ ہم نے کچھ واپس کیا, کچھ واپس لے لیا, اور وہ بھی سارا ختم ہو گیا تقریباً. اتنے لوگوں کی ہے اپنا اس وقت اپلیکیشن. اس سال کیا ہے اخراجات, پرائیویٹ کیا ہے اور سرکاری کوٹے میں جانے والوں کے اخراجات؟ سرکاری جو جا رہے ہیں وہ ہے 11,75,000 روپیہ, اور اس میں سے 55,000 میں نے واپس کر دیا, تقریباً 4.5 ارب روپیہ. یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے تھے 81,000 80,000 کے قریب, اور باقی ہم مزید اس کاسٹ کو نیچے لے کر آ رہے ہیں, تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا بچ جائے گا, وہ بھی ہم ان کو واپس. اس میں گورنمنٹ کوئی سبسڈی بھی دے رہی ہے؟ گورنمنٹ ایک پیسہ سبسڈی نہیں دے رہی. اچھا, یہ بس اوریجنل اخراجات ہے؟ اور یہ اوریجنل اخراجات ہیں, اور ہوا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا نا کہ پیسے بہت زیادہ ہوئے ہیں پاکستانی روپیز میں, یہ حج کا پرابلم. میں ادھر تھوڑا سا کیلکولیشن کمپیریزن دے دیتا ہوں. پچھلے سال $5,000 میں حج ہوا ہے, اس دفعہ جو ہے تقریباً 4,000 سے نیچے ہم لے آئے ہیں کاسٹ کو, 3,900 کے قریب ہے اس وقت. تو ہم ڈالر کے اندر دیکھیں تو ہم نیچے آئے ہیں, لیکن پاک روپی میں دیکھیں تو ہم اوپر جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً آلموسٹ پچھلے سال سے جو ڈالر ہے وہ ہمارا جو ہے تقریباً آلموسٹ ڈبل ہو گیا. اچھا, نیچے تو آپ لے آئے, لیکن طلحہ صاحب عموماً ہم نے دیکھا ہے ماضی کے سالوں میں کہ ایک تو ادھر بلڈنگز
دیگر اقوام کی بنسبت پاکستانیوں کو دور دراز عزیزیہ یا اس سے بھی آگے مل جاتے ہیں، بلڈنگز بھی ناقص ہوتی ہیں، خوراک میں بھی عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ خوراک کی سہولیات بھی اس طرح نہیں ہوتی ہے، اور ماضی میں یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں مکمکہ ہوتا تھا، اور وہ جو کنٹریکٹر ہوتا تھا ان کے مابین اور حکومتی حکام کے مابین جو ہے وہ کوئی پیچ اپ بھی ہوتا تھا، اس کو پیسے مل جاتے تھے ایکسٹرا، اور وہ حاجیوں کی بلڈنگ بھی ناقص اور خوراک بھی ناقص۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اخراجات آپ نے کم کر دیے لیکن ادھر سہولیات بھی کم ہوئی ہوں؟ نہیں، اس میں سہولیات تو کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سہولیات بہت زیادہ ہم دینی چاہیے تھیں۔ اس میں جہاں تک آپ نے بلڈنگ کا کہا، بلڈنگ کے اندر ہمیں جو ہے اچھی بلڈنگ بھی مل رہی ہیں، درمیانی بھی مل رہی ہیں، خراب بھی مل رہی ہیں، وہ اویلیبلٹی کے حوالے سے ہے۔ اس دفعہ اویلیبلٹی بہت کم ہے کیونکہ فل فورس کا حج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پرائس بھی زیادہ ہے، لیکن اس وقت ہم جو بلڈنگ لے رہے ہیں وہ پر پرسن ہم تقریباً لے رہے ہیں کوئی 1800 سے لے کے 1800 ریال سے لے کے تقریباً کوئی 2200 2400 ریال تک کا لے رہے ہیں۔ ایوریج ہماری آ جائے گی نیچے کافی۔ 2019 میں جو انہوں نے لیے ہیں وہ کچھ 2600 ریال میں لیے ہیں اس وقت، حالانکہ اس وقت آج کے حوالے سے مہنگائی کم تھی، ابھی تو مہنگائی زیادہ ہے۔ تو اگر کمپیریزن کریں گے تو بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ بہتری بھی ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، کوئی 1.5 مہینہ ہوا، 1.5 مہینے سے پہلے یہ کھانے وانے کا تو ہو چکا تھا، میڈیسن بھی انہوں نے ادھر سے پرچیز کر لی تھی، حالانکہ میڈیسن بھی میرا خیال ہے کہ آدھی سے زیادہ ڈونیٹ ہو سکتی تھیں اگر صحیح طریقے سے اس کو پرسو کیا جاتا، اور آدھی جو ہے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ بھی ملتی ہے۔ میں نے بات بھی کی ہے ان سے، انہوں نے کہا بالکل ہم دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ اب یہ بہت ساری چیزیں مینیج کرنے سے بھی بہتری آ سکتی تھی اس میں۔ تو اور کھانے کا جہاں تک تعلق ہے، کھانے کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی چونکہ پہلے یہ سارا کچھ کر چکے تھے، ہم ہو سکتا ہے کہ اس مینیو کو اور بہتر کر سکتے تھے، اس کی پرائس بھی ہو سکتا ہے تھوڑی ہم نیچے لے آتے جو ہمیں پتہ چلا، لیکن بہرحال وہ چونکہ ہو چکا تھا اور ہمارے پاس ٹائم تھا نہیں، اگر ہم نئے سرے سے ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے تو ہمارا آج آپریشن جو ہے وہ افیکٹ کر جاتا۔ اچھا، ایک مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً ایک تو آنے جانے میں فلائٹس کا، ہماری PIA کی جو حالت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، فلائٹس ڈیلے ہو جاتی ہے، لوگوں کو گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی، پھر وہاں پہ عموماً پاکستان جیسے ملک کو ٹرمینل بھی کوئی سیکنڈ کلاس کا ملا ہوتا ہے، تو ان مسائل پہ قابو پانے کے لیے امیگریشن کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی آسانی لانے کے لیے کچھ کیا ہے آپ نے؟ اس میں ہم نے روڈ ٹو مکہ کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا تھا۔ اسلام آباد سے جتنے بھی جائیں گے ان کی امیگریشن ادھر ہی ہوگی، اور باقی ایئرپورٹ جو ہے وہ تو نارمل انداز میں جائیں گے، لیکن اگلے سال جو ہے اس کو ہم آگے لے جائیں گے بقول سعودی عرب گورنمنٹ۔ تو ان کی ادھر کوئی جدہ پہ انتظام ہوا ہے کہ ادھر ایئرپورٹ پہ ذرا نسبتاً آسانیاں ہوں ان کو؟ جی، وہ بھی وہ تو ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ ان کو آسانیاں دیں، لیکن چونکہ بہت پبلک آ رہی ہوتی ہے، وہ کو تھوڑی بہت آسانی دیتے ہیں، تھوڑی نہیں دیتے، لیکن ان لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے جن کی امیگریشن اسلام آباد سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اس میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ دوسرا جو آپ نے نہیں، اس میں میری بھی ایک تجویز ہے کہ اگر ادھر ایئرپورٹ پہ چند لوگ تعینات کیے جائیں کہ جو اپنے ان لوگوں کی بھی رہنمائی کرے، ادھر زبان کی بھی پرابلم ہوتی ہے، عموماً انہوں نے ان دنوں میں امیگریشن پہ بھی نئے لوگوں کو بٹھایا ہوتا ہے، تو اگر چند لوگ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اس کے لیے ڈپیوٹ کر لے کہ ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہے کہ اس میں ہر وقت وہاں پر ہمارے لوگ جو ہمارے معاون جاتے ہیں وہ وہاں پہ ان کے کارڈ لیے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور دوسری، اس سے پہلے آپ نے جو ایک بات کی تھی نا کہ ایئرپورٹ جو ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ پرانا سا دے دیتے ہیں اور انٹرٹین صحیح نہیں کرتے، میں نے بھی اس کے بارے میں تحقیقات کی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ہمیں جو ہے اتنا، تو اس میں PIA کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے ان کے کافی پیسہ دینا ہے۔ اچھا، تو اب وہ کہتے ہیں جی اتنی بھی ہمیں سروس مل جاتی ہے، وہ بڑی بات ہے، اور وہ بہت بڑی رقم دینی ہے انہوں نے جو ان کے چارجز بنتے ہیں، اب وہ سب ادھار پہ چل رہے، تو ادھار کے اوپر پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا دھندا جو حج کی شکل میں ہوتا ہے وہ معاونین کے نام پہ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر، مشیر، باقی بااثر لوگ اپنے لوگوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں،
اب خدام جو ہوتے ہیں وہ تو وہی لوگ خدمت کر سکتے ہیں کہ جو پہلے حج کر چکے ہوں، ان کی پراپر ٹریننگ ہو. اکثر لوگ اس کی آڑ میں وہ خود حج کر رہے ہوتے تو وہ کسی دوسرے حاجی کی کیا رہنمائی کریں گے، یا اگر وہ پہلی مرتبہ خود حج پہ جا رہا ہے تو وہ کسی اور کو کیا سہارا دے سکیں گے. تو یہ معاونین کے چکر کا کوئی حل کیوں نکال لیں؟ اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ حاجیوں کے پیسے سے ہوتا ہے سارا کچھ. حاجیوں کو ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہم لیتے ہیں، اور یہ جو لوگ بھی معاونین جا رہے ہوتے ہیں یہ حاجیوں کے پیسے سے جا رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے سے نہیں جا رہے ہوتے. ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی حج کرنا ہے، ہم نے بھی حج کرنا ہے. یہ ان غریبوں کے پیسے ہیں جو میں واپس کرنا چاہتا ہوں. ان کے وہ نام پر حج کرانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، اور اس میں ہم نے ادر دین سیکیورٹی فورسز لائک پولیس ہے، رینجرز ہے یا آرمی ہے، ان کو چھوڑ کے باقیوں کو ہم نے کہا تھا کہ 7 گریڈ سے 16 گریڈ تک وہ 7 لاکھ سم تھنگ ان کو ادارے نے ہمارے ادارے کو جمع کرانے، اور 17 سے 18 گریڈ تک کے جو ہیں وہ کوئی 9.25 ساڑھے 9 لاکھ انہوں نے جمع کرانے، جو معاون ادھر سے بھیجیں گے اور وہ سلیکٹ کر کے خود بھیجیں گے. تو ہم نے اس دفعہ کیا تو تھا، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس دفعہ یہ بہت زیادہ میڈیا میں بھی ہوا تھا کہ لوگ جاتے ہیں، کوئی 5 مرتبہ حج کر رہا ہے، کوئی 7 مرتبہ کر رہا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں تجربہ کار لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے جن کو پتہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم حج کرانے بھیجتے ہیں، ان کا حج تو وہ ہو جاتا ہے، فری میں ہو جاتا ہے. ادروائز تو یہ معاون کے طور پہ جاتے ہیں خدمت کے لیے، خدام الحجاج ان کو کہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ خدام الحجاج جو ہے وہ ہر آدمی خدام الحجاج کے اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ان کا وہ بنتا نہیں ہے. یہ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جس انداز میں آئے اور گورنمنٹ نہیں تو اب آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے اس سلسلے؟ میں تو ختم کر دوں گا، لیکن ابھی تو چونکہ ابھی آئے ہیں تو پچھلی پالیسی ہی فالو کر رہے ہیں ٹل حج تک. حج کے بعد تبدیلی لانی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ حج کرانا جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی ہے، اور یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان حج کراتی ہے یہ میرے لیے ایک بڑا زبردست کوسچن ہے. کیوں حج کراتی ہے، کیوں اس کو خواہش ہے؟ اس کو تو چاہیے ریگولیٹ کرے اور پرائس کو نیچے لے کر آئے، اور جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں ان کو صحیح طریقے کے ساتھ کنٹرول کرے. چاہے جائے گا کہ خود اس چکر میں لگ جائے اور 24 گھنٹے 18 گھنٹے اس میں مسائل بھی ہوتے ہیں. یہ تو امیجیٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کیا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر امیجیٹ فیصلے ہو سکتے ہیں؟ میرے نہیں خیال نہیں ہو سکتے. اب خدام کا سلیکشن ہو چکا ہے؟ خدام کا تو سلیکشن ہوئے کافی دن ہو گئے، اپریل میں ہی ہم نے اس کے اوپر کام میرٹ پہ ہو چکا ہے. وہ تو جو اداروں کی طرف سے نام آئے ہیں وہی سلیکٹ کر دیے تھے، تقریباً کوئی بہت بڑی کوانٹٹی تھی. اور آرمی کی طرف سے آتے ہیں جو میڈیکل مشن ہے، تو وہ جو ہے تقریباً وہ تو آلموسٹ سب ختم ہو کے پہنچ بھی چکے ہیں معاونین کافی حد تک، اور مستقل جا رہے ہیں. ان کی ٹریننگ ہم نے کرائی ہے 15 دن کی. میں نے یہ دیکھا ہے، دیکھیں حج کا ایک بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ تمام انسانوں کو ایک درجے پہ لایا جائے. یہ جو VIP کلچر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. سب کو ایک جیسا احرام اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ کالے گورے امیر غریب اس کی تفریق ختم ہو جائے. لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ VIP کلچر جو یہاں پہ ہے اور مصیبتوں کی جڑ بھی ہے وہ وہاں پہ بھی نظر آتا ہے. یہ جو وزیر صاحبان گئے ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈر گئے ہیں، یہ جی جرنیل صاحبان گئے ہیں، بیوروکریٹ گئے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جو حج ڈائریکٹوریٹ کا جو عملہ ہے وہ عموماً ان کی خدمت پہ مصروف ہوتا ہے. تو آپ اس VIP کلچر کو جس کے ختم کرنے کے لیے بنیادی طور حج کا ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ وہ ختم کر دیا جائے، تو اس کے لیے کوئی اقدام کر رہے ہیں یا کہ نہیں وہ VIP کلچر ہوگا؟ وہ تو میں نے اسمبلی میں اعلان بھی کیا ہے، لیکن اگر کوئی ریزولوشن آ جاتا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے اور اسپیکر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کا ارینجمنٹ کریں یا کوئی وہاں پہ کمیٹی بناتے ہیں، تو وہاں پر میں کیا کروں گا پھر؟ آپ مجھے نہیں تو اللہ کی بات سے اسپیکر کی بات تو بڑی نہیں ہونے کا جی. آپ جائیں کیوں غلط کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ غلط کام تو وہ نہیں کر رہے. بیسیکلی ان کی ڈیمانڈ ہے شارٹ فلائٹ کی، کوئی ان جینون نہیں ہے. شارٹ فلائٹ ان لوگوں کی مجبوری ہے.
تو شارٹ فلائٹ کروا دیتے ہیں. میں نے تو انہیں کہا شارٹ فلائٹ کرا دوں گا، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا. جیسے جو آپ نے کہا نا حج کے والے سے، باقی چیزوں کے والے سے، اور ہمارے لوگ جو ہیں ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ اس دفعہ ہم نے کہا کہ وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. اب اسی کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے. ہاں، ادھر تو ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایک نئی صورت بھی بن گئی کہ ہمارے یہ جو بڑے بڑے مافیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے وزیروں، مشیروں، سیکرٹریوں اور اس طرح کے لوگوں کو سپانسرڈ بھی کرتے، پھر کہتے ہیں ادھر ملاقات کا موقع نہیں ملتا، حج اور عمرے کے موقع پہ ان کو ادھر ملاقات اور ساز باز کرنے کا اور اوبلائج کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو الٹا ثواب کی وجہ وہ گناہ کا موجب بن جاتا ہے ہمارے لیے. بس یہ تو ہمارے اب کلچر میں ایسی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان ساری چیزوں سے. اور جو اصل مقصد ہے عبادت، اس عبادت نہیں کے تو لیے اگر طلحہ محمود جیسا بندہ اس کو ختم نہ کر سکا تو پھر کون ختم کرے؟ مجھے اگر کوئی تھوڑا ٹائم مل گیا تو میں اس کو کافی بہتر کر دوں گا. بہت یہ بہتر پہلے جو گڑبڑ ہوتی رہی اس کا کوئی آپ محاسبہ کر رہے ہیں، کوئی جانکاری کر رہے ہیں؟ ایکچولی پروف نہیں ملتا نا. اگر پروف ملے تو میں تو ایک منٹ نہیں لگاؤں گا. پروف ملے نا، پروف ملتا نہیں ہے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ بالکل سونے کا خزانہ ہے. جہاں پر ایسے لوگ تڑپتے نہیں ہیں اپنی ٹرانسفر کا. آپ بتائیں نا کسی کو کیا تکلیف ہے کہ 18 گھنٹے کام کرے اور اس کے لیے بہت زور لگائے کہ میں نے اس سیٹ پہ جانا ہے. پھر اس سیٹوں کے اندر بھی خاص سیٹیں ہوتی ہیں، ان سیٹوں پہ بھی جانا ہے. کس لیے جانا ہے؟ کوشچن بنتا ہے نا، کیوں جانا ہے؟ اور آپ کیوں اتنے محنتی ہونا چاہتے ہیں؟ محنتی ہے تو وہ تو آدمی محنت ہر جگہ کر سکتا ہے. اس میں اتنی کیا خواہش ہے کہ ایسی سیٹوں پہ جانا ہے جس سیٹ کے اوپر اس قسم کی چیزوں کے اندر ان کو آسانی پیدا ہوتی ہے اور کل کو ان کے اوپر الزام بھی لگ سکتا ہے. ایک اور بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی برائے نام ٹریننگ ہوتی ہے. جس طرح کرونا کے دوران ہمارے ہاں برائے نام لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو کوئی ٹریننگ کے نظام کو اس مرتبہ آپ نے بہتر کیا ہے؟ جو باقی ملک کے حجاج ہم دیکھتے ہیں، ملائیشیا کے، ترکی کے، وہ بڑے منظم انداز میں ان کو تمام چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ٹریننگ کا مسئلہ میرا خیال ہے جاتا ہے کہ 1-2 مرتبہ ٹریننگ دینے سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اب معاونین ہیں ان کو 14 دن کی ٹریننگ ہم نے پہلی مرتبہ دی ہے. اس سے پہلے کبھی ٹریننگ میرا خیال ہے ہوئی نہیں. اگر ہوئی بھی ہوگی تو ایسے ہی 1-2 دن کی ہوئی ہوگی. اس دفعہ تو پراپر 14 دن کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ لینا ان کے لیے ضروری تھا. اب دوسری بات، جو ہمارے حاجی جا رہے تھے ان کی ٹریننگ کیا ہے؟ 1 دن کا سیشن یا 2 دن کا سیشن، وہ بھی وہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. جن ملکوں کی آپ نے بات کی ہے ان کی ٹریننگ تو کئی مہینے ہوتی ہے. ان کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہم نے لائن پہ لگنا ہے، ہم نے کس جگہ پہ کیا ایکشن کرنا ہے، ہم نے کس جگہ پہ جا کے کیا کام کرنا ہے. ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے حاجیوں کو نہیں پتہ ہوتا. بہت شکریہ جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے، اور پھر اس امید کے ساتھ کہ اب کے سال نہ صرف ہمارے حجاج کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کی دعاؤں کی برکت سے پاکستان میں امن اور سکون اور استحکام بھی آ جائے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.